إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہے کمی تو ایمان نامکمل ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے اور اس کا ایک کام ہوتا ہے اور پھر اس کا ایک مقام ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک تو نام ہوتا ہے، ایک اس کا کام ہوتا ہے کہ اس سے کیا کرنا ہے، اور ایک اس کا مقام ہوتا ہے. مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ ایک پنکھا ہے، اس کا ایک نام ہے پنکھا. اب اس کا کام کیا ہے کہ ہوا دینا. اس کا کام ہوا دینا ہے. تو اس کا مقام کہ اس کو آدمی سر کے اوپر لٹکا دیتا ہے. اسی طریقے سے یہ مائک ہے کہ اس کا نام ہے مائک. اب اس کا کام کیا ہے کہ دور تک آواز کو پہنچانا. تو اس کو اب اس کا مقام کہاں پہنچا دیا کہ سینے سے انسان نے لگا دیا. جیسے یہ اپنے کام سے ہٹے گا تو یہاں سے بھی اس کے مقام سے بھی اس کو ہٹا لیا جائے گا. پنکھے کو اوپر سے نیچے اتار لیا جائے گا اور پھر وہ پنکھا پنکھا نہیں رہے گا بلکہ اس کا نام دیا جائے گا کہ اس کو بھنگار میں دے دو، یہ بھنگار ہو گیا. بات اب ہم سمجھے کہ ہم انسان ہیں اور انسانوں میں بھی اللہ رب العزت نے ہم کو اشرف بنایا. ایک تو عام انسانوں کی بات کہ اشرف المخلوقات، مگر ان انسانوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تو ہماری افضلیت اللہ کے نزدیک بڑھ گئی. اور یہ مسلمان کا نام اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے. ہمارے باپ نے تو کسی کا نام آدم رکھ لیا، کسی کا عمران رکھ دیا، کسی کا حنیف رکھ دیا، مگر اللہ رب العزت نے جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو مسلمان بتلایا. ہوا سماکم المسلمین، ہوا سے مراد اللہ کی ذات ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ایک تو ہمارا نام ہو گیا مسلمان. اب ہمارا کام کیا ہے؟ مسلمان ہے تو ہمیں کیا کام کرنا ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 28ویں پارے کے اندر فرما دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہ مسلمان تمہیں کیا کرنا ہے کہ نبی جو چیز تمہیں دے اس کو کر گزرنا ہے اور جن چیزوں سے روکے اس سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے، رک جانا. ایک چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے، اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کریمہ کے بعد قرآن کی کوئی دوسری آیت نازل نہ ہوتی تب بھی ہدایت کے لیے یہ آیت کافی تھی.
ایک تو ہمارا نام ہو گیا مسلمان، دوسرا کام کہ کام کیا کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب ہمارا مقام جو اس طریقے سے زندگی گزارے گا، اللہ سورہ کہف کے اندر فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے، الا الذین آمنوا یعنی مسلمان، اور وعملوا الصالحات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا مقام، ان کو کیسا درجہ ملے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں جو ساری جنتوں سے اعلیٰ ہے۔ تو ایک تو ہمارا نام ہے، اور ایک ہمارا کام ہے، اور تیسرا ہمارا مقام ہے۔ اور مقام کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری باغ دور ہیں، یہ ساری جو محنتیں کروائی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں پر ہم پہنچے۔ کامیاب ترین انسان اللہ نے فرمایا ہے۔ آج دنیا والے کہتے ہیں کہ کسی کا بینک بیلنس اچھا ہو جاوے وہ کامیاب، کسی کو جائیداد اچھی مل جاوے وہ کامیاب، کسی کا بنگلہ بن جاوے وہ کامیاب، کسی کے پاس اچھی کاریں آ جائے وہ کامیاب۔ حالانکہ میرے دوستو، یہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں، یہ تو وقتی چیز ہے، یہ تو اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دی ہے، یہ تو چند دن کے لیے ہے، یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اپنے مال کے اوپر اور اپنی جائیداد کے اوپر پراؤڈ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ قارون کو اللہ نے بہت دیا تھا، فرعون کو اللہ نے ملک کا مالک بنایا تھا، شداد نے اپنی جنت بنائی تھی، کیا وہ سب کچھ لے کر گئے یہاں سے؟ نہیں میرے دوستو، ختم ہو گیا۔ ان کے تذکرے کو اچھی طرح کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ان کا نام کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی سنا کہ فرعون کسی نے نام رکھا ہو؟ قارون کسی نے رکھا ہو کہ میرے بیٹے کا نام شداد رکھو تاکہ وہ جنت بناوے؟ بلکہ ان کو یوں لکھا ہے، یوں فرمایا کہ جو علماء کرام تعویذ کا کام کرتے ہیں اور جن کو برے برے خواب آتے ہیں نا، وہ پیروں میں باندھنے والا تعویذ دیتے ہیں، اس میں ان شیطانوں کے نام لکھتے ہیں جو بوڑھے ہو کر مرے ہیں نا، جنہوں نے نبیوں کو ستایا، جنہوں نے صحابہ کو ستایا، ان کا نام لکھ کر دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس تعویذ کو آپ کو بیت الخلا میں جاؤں تو بھی نکالنا نہیں ہے۔ کیسا ذلیل کیا اللہ نے! اس لیے انسان کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہا، اپنے کام کے اوپر لگا رہا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ایسی حیثیت پر پہنچائیں گے کہ فرشتوں کی صف میں اس کو کھڑا کر دیں گے۔ اور اگر انسان بگڑا تو ہم اس کو ایسے اس طریقے سے ذلیل کر دیں گے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ تو 3 چیزیں میں نے شروعات میں بیان کی کہ ایک نام ہے، ایک کام ہے اور ایک مقام ہے۔ کل ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر صبح کے وقت میں دوڑتا ہوا آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، کہا کہ بھائی کیا ہو گیا، تو اتنا گھبرایا ہوا آیا ہے اور تجھے کیا پریشانی ہوئی ہے؟ اتنا ہٹا کٹا ہے، بیوی بچوں والا، اتنی جائیداد والا اور اتنا پہلوان آدمی ہو کے تو کانپ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ رات کے وقت میں نے خواب دیکھا، وہ خواب سننے کے قابل ہے۔
میں نے رات کے وقت میں خواب دیکھا کہ ایک شیر میرے پیچھے بھاگ رہا ہے اور میں دوڑا جا رہا ہوں. دوڑتے دوڑتے میں اس جگہ پر پہنچا کہ ایک بڑا کھڈا تھا. بالکل شیر میرے قریب پہنچ گیا. اگر میں کھڈے میں نہ کودوں تو وہ شیر مجھے کھا جاوے. اس لیے میں کھڈے میں دیکھا کہ یہاں تو پانی نہیں ہے, اس کھڈے میں تو ایک بڑا اژدہا ہے. آدمی جائے تو کہاں جاوے؟ پیچھے شیر نے, نیچے کھڈے میں کودے تو اژدہا کھا جاوے. اتفاق سے میری نظر پڑی ایک ڈالی کے اوپر جو اس کھڈے کے اندر سے نکلی ہوئی تھی. میں کود کر اس ڈالی کو میں نے پکڑ لیا. اب آدمی کتنی دیر تک وہ ڈالی میں لٹکا رہے, باہر شیر کھڑا ہو, نیچے اژدہا ہو. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہا کہ بھائی یہی دنیا کی حقیقت ہے. یہ جو تیرے پیچھے شیر بھاگا تھا وہ ملک الموت ہے, موت کا فرشتہ ہے. اور جو وہ اژدہا تھا وہ تیری قبر ہے, وہ تیری قبر ہے, وہ تیرے انتظار میں ہے کہ تو آئے. گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہے تو تو آئے اور تو اس کے حوالے ہو. اس کے لیے وہ اژدہا وہاں کھڈے میں پڑا ہوا ہے. وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ ڈالی کیا تھی؟ ہاں, اور وہ ڈالی جب میں لٹکا تو دو پرندے, ایک سفید پرندہ اور ایک کالا پرندہ, دونوں اس ڈالی کو کاٹ رہے تھے اپنی چونچ کے ذریعے. تو پھر پوچھا کہ وہ ڈالی کیا ہے؟ کہا کہ وہ تیری زندگی ہے. اور وہ سفید اور کالا پرندہ, کہا کہ وہ دن اور رات ہے جو تیرے ڈالی کو کاٹ رہے ہیں. میرے دوستو, یہ دنیا کی ہماری حقیقت ہے کہ موت کا فرشتہ ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے. اس لیے حضرت شیخ نے لکھا ہے اور روایتوں میں آتا ہے کہ قبر روزانہ پکارتی ہے انسانوں کو. میں تنہائی کا گھر ہوں, میں وحشت کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. پھر کہتی ہے کہ جب نیک آدمی اس میں دفن ہوتا ہے تو اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو, کہ جتنے لوگ زمین میں چل رہے تھے ان تمام میں تو مجھے محبوب تھا. اب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرا سلوک دیکھ لے. پھر فرمایا کہ قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ مردے کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک وہ قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے. جنت کی کھڑکیاں اس کے اندر کھول دی جاتی ہیں. اور کوئی گنہگار جب دفن ہونے کے لیے جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہ جتنے لوگ زمین میں چل رہے تھے ان تمام میں سب سے زیادہ بغض اور عداوت مجھے تجھ ہی سے تھی. میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی کہ تو کب آئے. کتنی گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا, اب تو آیا ہے تو میری سلوک کو دیکھ لے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قبر اس کو اس طرح بھیجتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتلایا کہ جیسے انگلیاں ایک دوسرے میں گھستی ہے اس طرح اس کی پسلیاں اس کے آپس میں گھس جائے گی کہ اتنی تنگ قبر کر دی جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو ہمیں تیاری کرنا ہے اپنی قبر کی. اس کے لیے زندگی اللہ نے دی ہے, سیر سپاٹوں کے لیے نہیں دی ہے کہ چلو جس طرح چاہے اپنی من مرضی کے مطابق گزار کر چلے جائیں گے. یہاں بھی جنت اور وہاں بھی جنت. وہ نانی کا گھر نہیں ہے کہ جب آنا ہو آ جاؤ اور جب جانا ہو چلے جاؤ. اس کے لیے محنت کرنی پڑے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی زندگی کو گزارنا پڑے.
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ سے اپنی آخرت کو مانگیں. بہت دنیا مانگ لی دوستو، بہت مانگ رہے ہیں. حضرت مولانا احمد لاج صاحب اکثر اس بات کو فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی جب دعا مانگتا ہے تو خود کی مانگتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی، جو جس کاروبار میں لگا ہوا ہے اس کی دعا، پھر وآخر دعوانا الحمدللہ. اس سے آگے بڑھتا ہی نہیں. حالانکہ مانگنے کی چیز تو آخرت ہے. دنیا تو مقدر کہ اللہ نے جس کو جتنی رکھی ہے اس کو مل کر ہی رہے گی. اس لیے میرے دوستو، ہم اپنی شکل و صورت کو، اپنی شباہت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کے ساتھ ملاویں. کب تک غیروں کے طریقے کے مطابق ہم زندگی کو گزاریں گے؟ یاد رکھنا، کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی. خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، غیروں کے طریقے میں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں. ملاقات میں جاتے کہتے کہ بھائی ذرا ہوئے کہیں کرو تو کیا ہوا سب کری تو وہ آج. میرے دوستو یاد رکھنا، کل قیامت کے دن جب کوثر کے اوپر لائن لگے گی، فرشتے کچھ لوگوں کو دھکے دے رہے ہوں گے. روایت میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی آنے دو، میرا امتی ہے. کہا کہ دیکھو ان کا چہرہ تو دیکھو، ان کا چہرہ دیکھو. اگر تمہارا امتی ہوتا تو تمہارے چہرے کے ساتھ وہ اپنا چہرہ بنا کر آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کو دیکھ کر اپنا چہرے انور پھرا لیں گے اور کہیں گے سحقن سحقن، دور ہو جا، دور ہو جا. میرے دوستو، اللہ کے سامنے ہم پیش کریں، اپنی زندگی کو بدلیں. یہ موقع ہے، موت کے بعد ایک چانس بھی نہیں ہوگا. لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. ایک گھڑی آگے بھی نہیں، پیچھے بھی نہیں، کوئی چانسز نہیں. سارے چانسز ختم ہو جائیں گے. اور یہ نہ سوچے کہ بھائی گھیرا تھیسو تیارت مریسو. کسی کا لکھا ہے بھائی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عید کا موقع تھا، ان کے بچوں نے تقاضا کیا کہ ابا سب نئے کپڑے لا رہے ہیں، ہمیں بھی نئے کپڑے دیا جائے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو بیوی رات کے وقت میں مشورہ دے رہی ہے کہ ایک کام کرو، نے اپنی ایڈوانس تنخواہ لے لو، جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ ایڈوانس لے لو کہ آئندہ مہینے کے ہمیں ایڈوانس تنخواہ دے دی جاوے. پھر اپنے ہر تنخواہ کے اندر سے تھوڑا تھوڑا کاٹ لیا کریں گے، جیسے اکثر نوکری والے کرتے ہیں اس طریقے کہ بھائی شاید ہم کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، ہمارا بچہ بیمار ہے، اس طریقے سے پھر ہر تنخواہ میں سے کاٹ لینا آپ. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے ان کی بیوی نے کہا کہ آپ ایسا کر لو، خزانچی کے پاس سے جاؤ اور ایڈوانس میں پیسے لے لو. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو خوش ہو گئے کہ چلو اچھی بات، وہ ہاری رہا ہے بھی. مگر ان کو تھوڑی پتا تھا کہ ہم نے خزانچی بھی ایسے ہی پیدا کیے. وہاں گئے تو خزانچی سے کہا کہ بھائی میرے ایڈوانس میں ایک تنخواہ دے دو اور آئندہ جو تنخواہیں مجھے ملے اس میں سے کچھ کاٹ لینا تاکہ وہ پیسے بھی ادا ہو جائیں. تو وہ خزانچی نے کہا کہ حضرت آپ مجھے یہ لکھ کر دے دو کہ آئندہ مہینے تک آپ زندہ رہیں گے. اگر آپ لکھ کے دے دیتے ہیں تو میں آپ کو تنخواہ دے دوں. حضرت نے کہا کہ بھائی یہ گارنٹی میں نہیں دے سکتا، مجھے پیسے چاہیے ہی نہیں. اور گھر پر نہیں گئے، وہ مارے شرم کی مسجد ہی میں ٹھہر گئے. اور صبح میں تو عید کا وقت، تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر پر تشریف لے گئے. تو گھر پر گئے تو ان کی بیٹیوں نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، لوگ مبارکبادی دینے کے لیے آ رہے تھے. تو خادمہ سے کہا انہوں نے کہ بھائی ہماری بیٹیوں نے منہ کے اوپر رومال کیوں رکھا ہوا ہے، ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا کہ حضرت اللہ تمہارا بھلا کرے، لوگوں نے تو گوشت اور اچھی چیزوں کے ساتھ عید منائی، آج تمہاری بچیوں نے کچا پیاز کھا کر عید منائی ہے. اس کے لیے منہ کی بدبو سے بچنے کے لیے، آپ کو منہ کی بدبو پسند نہیں ہے کچے پیاز کی، اس لیے اپنے چہروں کو ڈھپی ہوئی.
یہ زندگی گزار کے گئے ہمارے اکابر. تو ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں کیا حال تھا کہ جب ان کی حکومت چل رہی تھی تو ایک گھاٹ پر یعنی ایک کنارے کے اوپر بکری اور بھیڑیا ساتھ میں پانی پیتے تھے. ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے. ایک مرتبہ چرواہا پانی پلانے کے لیے بکریوں کو لے کر گیا. بھیڑیے نے ایک دم سے بکریوں کے اوپر حملہ کر دیا. تو اس نے وہ چرواہا کہنے لگا شاید ایسا لگتا ہے کہ امیر المؤمنین اب اس دنیا میں نہیں رہے. تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی تو جس وقت میں وہ بھیڑیے نے حملہ کیا اسی وقت حضرت کی روح اس دنیا سے پرواز ہو گئی. یہ زندگی گزار کے گئے میرے دوستوں ہمارے آقا. اس لیے زندگی بنے گی ایمان اور اعمال کی محنت کرنے سے, اور ایمان و اعمال کو بنائیں گے تو انشاءاللہ جنت الفردوس ہمارا انتظار کر رہی ہے. اللہ خود فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب, وہی کامیاب. اب سوچیں کہ ہمیں کون سی کامیابی چاہیے. کیا دنیا والی کامیابی جو لوگ واہ واہ کر کے ہم کو اس دنیا سے ختم کر دے وہ کامیابی چاہیے, یا آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی چاہیے؟ اللہ رب العزت ہمیں دنیا آخرت میں تمام جگہوں کے اوپر کامیابی نصیب فرمائے اور ایمان و اعمال کی فکروں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.